السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ایک وقت تھا کہ جب نریندر مودی باتیں کرتا تھا تو غصہ آتا تھا، بیکاز عجیب قسم کی کشمیر پہ دوسری مسلمانوں کے خلاف بہت غصہ آتا تھا۔ پھر بیان المحسوس ہوئی، ہمیں اس پہ ہنسی آنی شروع ہوئی بھارتیوں پہ، کیونکہ یہ عجیب مسخہ خیز سٹوریز، ان کو 6 مہینے کے بعد یاد آیا کہ ہاں 6 جہاز گر گئے تھے، کبھی انہوں نے لاہور فتح کر لیا، کبھی کراچی فتح کر لیا، کبھی اسلام آباد کے ساتھ سمندر دریافت کر لیا۔ اب جو ان پہ ترس آنا شروع ہو گیا۔ ابھی انڈر 19 کا ہماری میچ تھا چیمپئن شپ، جس پہ پاکستان نے بھارت کو ایک اور ذلت امیز شکست دی 191 رنز کی۔ اس کے بعد تو بالکل پاگل ہی ہو گئے۔ آپ ان کا وہاں کا میڈیا دیکھیں، وہاں کے اخبارات دیکھیں، یقین مانیں ہنسی آتی ہے۔ ایون جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس نے لکھا ہے کہ جی بھارتی ٹیم 191 رن سے ہار گئی، یہ نہیں لکھا کس سے ہار گئی۔ اس پہ میمز چل رہی ہیں لوگوں کی کہ بھائی پاکستان سے ہار گئی، بھول گئے، پوچھ لو، اور ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ ڈیورنگ دا میچ ان کے لڑکے جو ہے کرکٹرز، انہوں نے بہت سی بدتمیزیاں کی، گالی گلوچ کیا پاکستانی پلیئرز کے ساتھ۔ ہمارے بچوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، یا جواب اپنے بیٹ سے دیا یا اپنے بول سے دیا۔ سو یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ ابھی ان کا دکھ اور بھی بہت لیکن کیا کہیں، جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نمک ڈالنا آتا ہے زخموں پہ۔ یہ بھی چیز اور بھی گرم ہوئی بھی تھی، تو آج ایک آرٹیکل بھی چھپ گیا کل۔ یہ ہے واشنگٹن ٹائمز، ایک سیریس پبلیکیشن ہے۔ اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے بریگیڈیئر جنرل مارک کیمٹ کا۔ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کوئی مارک کیمٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے جس نے اٹھ کے لکھ دیا۔ مارک کیمٹ ہے، یہ فارمر ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس فار نیئر ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا اینڈ فارمر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز، امریکہ میں رہے ہیں۔ یہ سیریس پوسٹ ہیں، یہ پالیسی میکنگ پوسٹ ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں اس آرٹیکل میں اپنے؟ انہوں نے لکھا ہے جی انڈیا کا جو ایرا تھا نا واشنگٹن کا، انڈیا فرسٹ، یہ اب ختم ہو گیا۔ دا ایرا آف انڈیا فرسٹ ان واشنگٹن ہیز کم ٹو این اینڈ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی پاکستان کی چیزیں چل رہی بہت بہتر ہو گئی ہیں، کچھ فلوئڈ ہیں، ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہیں، بٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ ٹوٹل چینج ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل امپیکٹ، جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہو گیا ایک آج کے نئے پاکستان کا، یہ انڈینائبل ہے، اور پاکستان اب یو ایس ایڈمنسٹریشن کی آنکھوں میں پلیس آف امپورٹنس آف ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ریجنل اسٹریٹجی جو ری شیپ کر رہا ہے پاکستان کی یو ایس پالیسی جو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ری رائٹ کر رہا ہے بیلنس آف پاور ان ساؤتھ ایشیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2026 کا جو سال ہوگا، پاکستان سٹس نیئر دا سینٹر آف مسٹر ٹرمپس ایمرجنگ گرینڈ اسٹریٹجی فار ساؤتھ ایشیا اینڈ فار ایسٹ، کہ اب ہم ڈیسائیڈ ان کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ اور کہا کہ جو آج تک بھارت کو سمجھا جاتا تھا کہ اس خطے کی ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اب ان کو نظر آ گیا کہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن فورس ہے، کیونکہ جو اپنے ملک میں یہ اپنے منورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، جو انتہا پسندی کر رہے ہیں، جو یہ دوسرے ممالک میں ٹیررزم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب عیاں ہوتی جا رہی ہیں واشنگٹن میں بھی، کہ یہ وہ بھارت نہیں ہے، وہ جو ڈرامہ ایک راگ چلتا تھا دا لارجسٹ ڈیموکریسی اور یہ فراڈ، وہ ساری چیزیں اب ننگی ہوتی جا رہی ہیں۔ کینیڈا میں پکڑے گئے، قتل کر کے پکڑے گئے، امریکہ میں قتل کروانے کی کوشش میں پکڑے گئے، دوسری جگہ جہاں چاہے انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جو نیپال میں کر رہے ہیں، جو دوسرے سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں اپنے نیبرہڈ میں، وہ بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ تو بھارت اس وقت اپنی ورسٹ ریلیشن شپ پہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرسیپشن امریکہ میں اور دنیا میں کچھ ماہ میں جتنی تیزی سے بدلا، وہ ہر ایک کے لیے ایک پریشان کچھ چیز تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ جب مارچ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا اپنے پبلک ایڈریس کے اندر ذکر کیا تو پریشان ہو گئے، اور جو واشنگٹن کا بدنام زمانہ ڈی سی بلاب تھا، ان کو بھی ایک نئی ریالٹی نکلی۔ ڈی سی بلاب کیا ہے؟ ڈی سی بلاب ایک ڈیروگریٹری نیگیٹو ٹرم ہے جو واشنگٹن کے اندر یوز ہوتی ہے ڈیپ سٹیٹ کے اس حصے کے تحت جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے پاورفل ہیں اور وہ بڑے فوکسڈ ہیں اور بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور ان کی جو پالیسیز کو چھیڑ نہیں سکتا۔ اور ڈی سی بلاب وہ حصہ تھا جو ہمیشہ سے انڈیا فوکس تھا، انڈیا کو بہت زیادہ ان کو چکتے تھے اور کہتے جی یہی علاقے کا سپر مین ہے، یہ ٹھیک کر دے گا پاکستان، چائنا کو، سب کو ٹھیک کر دے گا۔ سو یہ چیز ڈی سی بلاب کو بھی جو جھٹکا لگا وہ لگا۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی تو فیکٹرز تھے، پاکستان نے جنگ کو اپریشیٹ کیا، جب بند کروانے میں ٹرمپ نے رول ادا کیا، انڈیا نے اس کو خفت نے ڈالا، انکار کیا، اس سے فرق پڑا سب کچھ۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ جو ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ آیا جب پاکستان نے انڈیا کی ٹھکائی کی بنیان المحسوس میں۔ اور وہ کہتے ہیں
جو ان ایکسپیکٹڈ شوئنگ تھی، اور پھر وہ لکھتا ہے دا کانفلکٹ شو کیس دا لیول آف ملٹری ڈسپلن اسٹریٹجک فوکس اینڈ asymmetric ability that Washington had thought unattainable. وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا آئے گا، جب انڈیا کو اشارہ کریں گے انڈیا پاکستان کو دو لگائے گا تو اور ہم جناب چھوٹے سے بچے کی طرح بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا یار یہ بچے نے تو محلے کے بدماش کو اڑا کے رکھ دیا. سو دا ہول تھنگ ہیز چینجڈ. تو میں یہ سوچا تھا کہ نریندر مودی کتنا دکھی ہے. پہلے جنگ کا دکھ، پھر یہ کرکٹ کا دکھ، اوپر سے جنرل کیمٹ صاحب نے اٹھا کے رئیس قصر امریکہ اور فارن پالیسی کا دکھ دے دیا. یہ تو اپنی جگہ پہ خیر ہو رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں 2 دن کی بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی. اس کا جب کب رات کو کمیونکے نکلا، اعلامیہ نکلا، اس میں ایک بڑی ایک پر امید بات نکلی جو ان کا 13 نمبر کا پوائنٹ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس ملک کو ایک نئے مساق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. تو بڑی امید جاگی کہ دیکھیں شاید اب بات چیت ہو جائے، بیکاز کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جو سچویشن ہے آؤٹ رائٹ کانفلکٹ کی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، بہرحال یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن ابھی اس اعلامیہ کی سیاہی ابھی بالکل مان بھی نہیں پڑی تھی. تو آج عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ایک بہت سخت بیان دے دیا جس نے یہ تمام گفتگو وغیرہ، اگرچہ اس اعلامیہ میں یہ بھی اناؤنس ہوا ہے کہ 8 فروری یوم سیاہ ہوگا اور اس دن ملک گیر ایک پہیہ جام ہڑتال ہوگی، شٹ ڈاؤن سٹرائک ہوگی. اس پہ بھی بات کریں گے کہ کتنی پاسبلٹی ہے. لیکن اگر کوئی بھی پرسیپشن تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، وہ آج علیمہ خان صاحبہ نے وہ بھی ختم کر دیا، بلکہ ججز کو بھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ موویز میں چتاونی دے دی. وہ بھی ذرا سن لیں. عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کے پی سے، انہوں نے کہا کے پی سے اس کو کہہ دو تیاری پکڑے، یہ ان کے الفاظ تھے. سہیل کو کہو تیاری پکڑے سڑکوں پہ آ جائے. جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ نکلے ہیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، عمران خان کو ہم بتا دیں وہ کس سے بات. عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، بات ختم ہوگی. چکزئی صاحب مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے چکزئی صاحب کیا کہتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیتے، عمران خان کہہ چکے ہیں یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ججز، کیا انہوں نے بھی باہر چلے جانا ملک سے؟ آپ ان پہ صرف نظر رکھیں، سارے نظر رکھیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں ججز جن کو پتہ کہ وہ غلط سزائیں دے رہے ہیں. یہ کیا انہوں نے کوئی باہر کوئی سوچا ہوا ہے کہ ہم بھی جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں ایک ایک کا نام ہم سب جانتے ہیں جو یہ کس قسم کی سزائیں دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا کام ہے. ایسے انسان کو جب آپ سزائیں دیں گے آپ کے نام بھی ہم یاد رکھے جائیں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب سے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے کہ کیا بات چیت ایبسولوٹلی ختم ہے یا ٹوٹل کانفلکٹ ہے، بیکاز دونوں بیانات میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. ان سے بھی بات کریں گے. پھر ہم رانا ثناء اللہ صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ گورنمنٹ کیا اب کریڈیبل پارٹنر مانتی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کہ کوئی ڈائلاگ باز اس وقت وہی ایک اویلیبل فورم ہے جہاں پہ ہمارا خیال تھا بات چیت ہو جائے دونوں دوران میں. تو پہلے ذرا بات کرتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام سر بڑی کنفیوژن ہوگی، 2 مسئلے ہمارے پہلے حل کریں. یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ جاری ہوا، اس میں واضح طور پر پوائنٹ پہ 13 میں کہتے ہیں کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس نے اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کو ایک نئے مساق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے نہ بھی تھی. اب انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی صاف ہے جو تحریک جو بات کرے بات چیت کی وہ خان کا ساتھی ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں اب راجہ ناصر عباس یا محمود اشرف یہ ساتھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل جو آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بھی کی. انہوں نے کہا اگر کسی کو شک ہے، بیسیکلی واٹ اٹ امپلائز، تاکہ انہوں نے کہا یہ عمران خان کی فیملی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو کیا اب عمران خان کی فیملی بطور فیملی پالیٹکس میں آج انٹر ہو گئی ہے؟ بکاز پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ ہمشیرہ ہیں، وہ ایسے آ رہے ہیں. وہ جو آپ کی کانفرنس ہے تحریک تحفظ آئین کی، اس کو انہوں نے اڑا کے کہہ دیا کہ آئی ایم ٹیلنگ یو ایز عمران خان's فیملی. تو دونوں باتوں میں بتائیں کہ مفاہمت
پھر کون کر رہا ہے، اور بات چیت بہت کنفیوژن ہے. دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات اعلامیے میں آئی وہ بھی غلط نہیں ہے، اور جو بات علیمہ خان صاحبہ نے کی وہ بھی غلط نہیں ہے. اعلامیہ یہی کہتا ہے نا، جو آپ نے مجھے پڑھ کے سنایا، کہ ڈیموکریسی میں ڈائلاگ کے اور گفتگو کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں کیے جاتے. ان پرنسپل دس از دا رائٹ تھنگ ٹو سے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو نہیں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے. رہی بات ڈائلاگ کی، تو عمران خان صاحب از دا لیڈر ہو بیسیکلی پرپوز دا نیگوشیشنز کمیٹی. اگر آپ کو یاد ہو، اٹ واز ہز پرپوزل. اس کے اوپر پہلی، دوسری، تیسری نشست ہوئی، مگر وہ نشستم برخاستم والا معاملہ ہوا اور اس سے کوئی چیز آگے نہ نکلی، اور پھر ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا. عمران خان صاحب کا جو آخری جو ایک دو ٹویٹس ہیں، اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے ایکچولی، لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بھول جاتے ہیں جب وہ گفتگو میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل بتا دیا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوگی. میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ جو ٹویٹ ان کا آیا اس کے اندر یہ میسج کنوے ہوا تھا. اور میں جب بھی کوئی کمیٹی میٹنگ انٹرنل اس کی بھی ہو اور اس میں ڈائلاگ کی بات ہو، تو آئی آلویز ٹرائی ٹو ریمائنڈ دیم کہ یہ خان کا میسج ہے. ہوں تسی آپس سے فیصلہ کر لو، پہلے خان کو بندہ کر لو، کوئی نکل کر لو. بالکل ڈائلاگ ان پرنسپل ڈیموکریسیز میں ہوتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ جو امپوز رجیم ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن اس کے اوپر کلیئر آ چکی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے. مگر ساتھ ہی جہاں یہ لکھا ہوا تھا اس ٹویٹ کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے کوئی نیگوشیشنز یا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رابطہ کرتا بھی ہے ان سے اچک زئی صاحب سے تو ہی کین ٹاک. تو یہ انہوں نے وہاں اس وقت کہہ دیا تھا. تو اچک زئی صاحب کی جو تحریک تحفظ عین پاکستان میں ہماری نمائندگی موجود ہے، اور وہ نمائندگی ہے اسد کیسر صاحب کی، اور وہ پارٹی کا فرام ٹائم تو آپ اس وقت آپ کی جو مزاحمت ہے وہ پلازیبل ڈینائبلٹی کی ہے کہ اگر مزاحمت نہ چلی تو دیکھیں ہم نے تو اچک زئی صاحب کو کہا ہوا تھا وہ بات چیت کر رہے ہیں اس لیے ہم رک گئے ہیں. اس کا مطلب آپ شور نہیں ہے، آپ مزاحمت کی کوالٹی پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. نہیں مالک بھائی، رک تو کوئی نہیں گیا نا. اب تو عمران خان صاحب کی طرف سے واضح احکامات آ گئے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ سلمان صفدر صاحب باہر آئے اور انہوں نے واضح آ کے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. واٹ از اے اسٹریٹ نہیں تو موومنٹ؟ پھر یہ جو اعلامیے میں تھا میثاق جمہوریت آپ نے آپس میں تو نہیں کرنا نا. آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ جو رولنگ پارٹی اور اپوزیشن وہی میثاق جمہوریت کریں گے کہ آپ نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں، آپس میں میثاق جمہوریت کرنا ہے. دیکھیں ان دو جو پارٹیز ہیں جن کے اوپر الزام ہے ہماری طرف سے کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ ایک میثاق میں بائنڈ ہو کے کم از کم ہمارے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ تو بن سکتے ہیں جو رول آف لا کے لیے ہے. دیکھیں بات تو ریلیونٹ کی ہے نا. اس ملک میں وہ راجہ ریاض صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے لیکن کبھی ریلیونٹ نہیں تھے. آپ لوگ پارٹی پارلیمان میں نہ بھی ہو تو سارے مانتے ہیں عمران خان اپوزیشن لیڈر ہے. یہ آپ وہ والی باتیں نہ کریں نا. لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. ریالٹی کیا ہے؟ عمران خان اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے. میں سر ریالٹی میں گل بکا دینا. ریالٹی از دی لیٹسٹ ڈائریکشن بائی عمران خان which is a direction to the CMKP to start a street movement. That's the reality. تو یعنی کہ بات چیت نہیں ہے اب. بات چیت پی ٹی آئی تو عمران خان کی پابند ہے، پی ٹی آئی تو کسی اور کی پابند نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیں جو انہوں نے علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی فیملی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. یعنی کہ اب جو پی ٹی آئی کی الٹیمیٹ پالیسی لائن ہے وہ پھر جو علیمہ بی بی کہیں گی ایز فیملی ممبر پھر وہ پریویل کرے گی تمام باقی پالیسی ڈیسیژنز پہ. تو پھر یہ جملہ ختم ہو گیا کہ فیملی پولیٹیکل نہیں ہے. برائی کوئی نہیں ہے. میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ پالیٹکس میں آ جائیں تو آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہے. اگر سامنے آ جائیں بڑی لڑائی اندر کی ختم ہو جائیں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی تک آپ کا سٹانس تھا کہ وہ پالیٹکس وہ صرف ایک ہمشیرہ ہیں، آتی ہیں بات کر دیتی ہیں، ان پہ زیادتی ہو رہی ہے. آج تو انہوں نے کہا کہ جو ہم لائن دے رہے ہیں فیملی وہ ہے فائنل لائن، جو اس پہ آگے ہٹے گا وہ ساتھی نہیں ہے. تو واٹ از دیئر اسٹیٹس ناؤ؟ میں نہیں، دے آر شی از ناٹ ان پالیٹکس. اور عمران خان صاحب کبھی پسند نہیں کرتے ہیں. آن اینڈ آف جیل کے اندر اور باہر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی
پارٹی سے ان کی فیملی کا وہ نہیں ہے، اور فیملی بھی بار بار کلیئر کر چکی ہے کہ وی آر ناٹ ان ٹو پالیٹکس. ہاں انہوں نے یہ کلیم کیوں کیا ہے؟ بیکاز ایز اے میسنجر وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صرف خان کا میسج لے کے آتے ہیں. پچھلے کئی عرصے سے تھوڑی ایکسس ہی صحیح، مگر وہ ایکسس صرف انہی کی تھی، صرف تھوڑی ہی صحیح. ملاقاتیں بند رہیں مگر اس کے باوجود اگر گئیں تو عظما باجی گئیں. تو ایز اے میسنجر دے کین کلیم کہ خان صاحب کا یہ ویو ہے اور یہ میسج خان صاحب کا ہی ہے. ان دا لائٹ آف دوز میسجز جو خان صاحب گفتگو ان سے کرتے رہے ہیں، ایز اے میسنجر دے آر ٹیلنگ یو کہ خان یہ نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مطلب لینا بھی نہیں چاہیے کہ دے آر کمنگ انٹو پالیٹکس، بیکاز خان ڈزنٹ لائک دیٹ. اچھا اب ایک چیز اور لاسٹ ایک دو کوشچن ہے، آئی جسٹ وانٹ کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے. ہم اس تاثر میں تھے آپ کے چیئرمین کے بیان کے بعد بھی کہ جو فیصلے آپ کریں گے مکمل اختیار ہے محمود اچکزئی کو، راجہ ناصر عباس کو. یہ جو اسٹریٹجی چنیں گے، جو یہ فیصلے کریں گے، آپ لوگ پابند ہیں. اور اب آپ نے آج کہا کہ وہ ان کے فیصلے ہیں، ہم پی ٹی آئی والے خان صاحب کے اوپر ہیں. کل کو اگر محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کرنی، تو کیا آپ لوگ اسٹریٹ موومنٹ روک دیں گے کہ آپ پھر بھی کریں گے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے. سر میں تو عمران خان صاحب کا پابند ہوں، مجھے احترام ہے محمود اچکزئی صاحب کا، مگر محمود اچکزئی صاحب کی باتوں پر عمل درآمد کرنے کا بھی حکم مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے ہی ہے. تو اب عمران خان صاحب کی ایک ڈائریکشن کے بعد جب دوسری ڈائریکشن آ جاتی ہے تو obviously ایز اے پی ٹی آئی ورکر میرے لیے وہ زیادہ قابل احترام ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہم آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیے. سر خان ان کہہ رہے ہیں، دیکھیں لائے عمل کا ٹی ٹی اے پی کے نے بتانا تھا. اب اگر آپ اس کو لائے عمل بتانے میں ہی آپ دیر کریں گے تو obviously خان کو مجبوراً اندر سے خود کہنا پڑا کہ سہیل آفریدی تیاری کرو اسٹریٹ موومنٹ کی. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی کال خان صاحب نے اب دی ہے، یہ بیسکلی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین اور جو اچکزئی صاحب وغیرہ کو مینڈیٹ دیا تھا، اس مینڈیٹ پہ اتنا افیکٹولی وہ امپلیمنٹ سپیڈ سے نہیں کر سکے؟ نہیں سر میں یہ نہیں کہتا ہوں، بیکاز اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہم میجر پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، اور خان صاحب کی خواہش تھی کہ اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں. مگر obviously خان صاحب اندر بیٹھے ہیں اور جس طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ جو ان کا ڈسکریشن ہے یا جو ان کا اختیار ہے وہ تو سرنڈر نہیں ہو گیا نا جسٹ بیکاز ٹی ٹی اے پی بن گئی ہے. تو وہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بات کی ہے. ہماری پارٹی کے نمائندے ٹی ٹی اے پی میں بیٹھے ہیں، وی آر میجر پلیئر ان دیٹ. وہاں کوئی کنسرنز ہوں گے تو آپس میں ڈسکس کر لیں گے. مگر جو محمود خان اچکزئی صاحب کی جو بھی ایکشن ہے ہم ان کے بھی جو ہے وہ احترام اور اس کی پابندی کی خان صاحب کا احکامات ہیں. مگر یہاں پہ لیٹسٹ ڈائریکشن یہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. تو پھر یعنی کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اب اس کی قیادت سہیل آفریدی کریں گے، یہ محمود اچکزئی صاحب اینڈ کمپنی نہیں کرے گی؟ سر محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ obviously اس تحریک کے صدر ہیں اور جو سہیل آفریدی ہے وہ کے پی کو لیڈ کریں گے نا. تو یہ اس لیے ان کا ذمہ لگایا جاتا ہے ہمیشہ جو بھی کے پی کا چیف منسٹر آتا ہے. پہلے علی کے ذمہ لگتا تھا، آپ کو یاد ہوگا علی خان کے، کیونکہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہماری حکومت ہے، ریسورسز بھی ہے، لوگوں کے گھر نہیں راتی بندے چکے جاندے، بندے موبلائز ہو جاندے نے، بندے اکٹھے ہو کے نکل سکتے ہیں. پنجاب میں تو سانو اکٹھا بھی کوئی نہیں ہونے دیتا. تو دیٹس وائی وہ یوزلی کے پی کو اکٹھا کر کے نکلنے والی ذمہ داری چیف منسٹر کے ہی ذمہ لگتی ہے، وہ کوئی انڈیویجولیٹی کی بات نہیں ہے. آخری مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی کال دے دی ہے فیبروری 8 کو شٹر ڈاؤن ہوگا اور پہیا جام ہڑتال ہوگی پورے ملک میں، اٹس اے بگ آرڈر، بگ ٹال آرڈر کہ پورے ملک کو ہم بند کریں گے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر جتنی بھی کالز آئی ہیں وہ اس طرح مٹیریلائز نہیں ہوئی. ابھی آپ کے کے پی میں 2 جلسے ہوئے اور ایک جلسے کے بعد تو آپ نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے لوگوں کو کلیئرلی کہ بندے اتنے نہیں آئے تھے جتنے آنے چاہیے تھے سب کچھ. اگر آپ اتنی میسو کال دیتے ہیں اور اگر وہ واقعی ویل جیم نہ ہوا تو جو حالات پہلے ہی ملک میں چل رہے ہیں، سزائیں روزانہ دوسری سزائیں آ رہی ہیں، گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، وہ تو chill.com میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کے پی کے اندر بھی ہم ان کو دیکھ لیں گے، انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے. کیا یہ جو کال ہے ایک بہت بڑا بیک فائر خدا تو بھی ہو سکتی ہے نا کہ if it is not a nation wide لاک ڈاؤن، یہ بہت بڑا آپ نے کلیم تو نہیں ڈال دیا؟ نہیں سر، آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا کلیم نہیں ہے ہڑتال کا، مطلب یہ تو پی ٹی آئی اپنی کیپیسٹی میں بھی کرتی رہی ہے. یہ تو اب کیونکہ ٹی ٹی اے پی کی طرف سے آ گیا ہے اور اس میں وقت ہے، اس کے اوپر یہ لوگ محنت کریں گے، اس کو انشور obviously کے پی میں تو کرا لیں گے، پنجاب میں کیسے کرائیں گے آپ؟
اور پنجاب میں سر اوکھے سوکھے ہو کے لوگ ہمت کریں گے، جو نہیں کر سکیں گے حالات کے مطابق وہ، کیونکہ پنجاب میں چیزیں مشکل ہیں، جو سیدھی سیدھی بات ہے، ایسے ہی وہ آسانیاں نہیں ہیں، اور آلریڈی بہت سے لوگ پنجاب کے پرچوں میں ہیں، اور ابھی اڈیالہ میں بھی میجورٹی 80% لوگ جو پکڑے جاتے ہیں یا FIR ہوتی ہیں پنجاب کے ہی ہیں سارے۔ اس فستائیت کے باوجود آپ نے اڈیالہ کے بعد رش دیکھا ہوگا، اس رش میں 85% لوگ پنجابی جاتے ہیں، ساری تنظیم اور سارے MNA اور MP۔ تو پنجاب میں آبویسلی وہ مقابلہ اس طرح تو نہیں ہوگا، کیونکہ سیدھا سیدھا ہے سر، یہ کوئی پنجابی پٹھان کی بات نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہے، ایک طرف حکومت ہے ایک طرف نہیں، وہی حکومت ہے پنجاب والے کو لوندی تھے پنجاب والے شاید اس تو بھی زیادہ کر لیتے، وہ ایسی بات نہیں ہے، تو وہاں پہ زیادہ افیکٹولی ہوگا، اور پنجاب میں بھی لوگ کوشش کریں تو گے۔ آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو اندازہ ہے کہ جو تاثر ہے کہ جی پورا ملک بند ہو جائے گا اور پوری دکانیں بند ہو جائیں گی، سڑکیں جام ہو جائیں گی، وہ آپ کو بھی ریلائز آپ کرتے ہیں کہ وہ ہوگا نہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تو آپ کی حکومت ہوتی ہے وہاں چیزیں آسان ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی آپ کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے، کوئی آپ کا منصوبہ ناکام بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی کر رہا ہے، پھر تاجران ہوتے ہیں، پھر جو ٹرانسپورٹ والے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے، اور ان کے ساتھ پورا جو ہے منصوبہ وہ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے دوسرے بھی بات کریں گے، وہ تھاڈی کیوں سنیں گے؟ وہی میں کہہ رہا نا سر، وہی میں کہہ رہا، تو پھر جتنے حکومت ہوندی اتنے سوکھا ہوتا ہے، جتنے حکومت نہیں ہوندی اتنے زور لانا پڑتا ہے سر۔ ٹھیک ہے شیخ وقاص صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، میں ہماری کنفیوژن شاید حکومت ہی کلیئر کر دے، آپ سے پوچھتا ہوں، انہوں نے جو 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے انہوں نے نکالا کہ جی بات چیت کرنی چاہیے، اور اس میں وہ پوائنٹ نمبر 13 میں کہتے ہیں کہ جی جتنی اب ضرورت ہے میثاق جمہوریت کی پہلے کبھی نہیں تھی، اور جمہوریت کے اندر کبھی بھی جو ہے بند نہیں ہونا چاہیے اس کی باتیں۔ پھر وہاں پہ بھی کچھ مکس میسیجز آئے۔ گور خان صاحب کی ذرا بات سن لیں آپ کہ انہوں نے کیا کہا اور PTI کے باقی لوگوں نے کیا کہا۔ اچھا صاحب آپ کو اور علامہ ناصر صاحب کو خان صاحب نے فل پلیج اتھارٹی دی ہے، اگر آپ نے ڈائلاگ کی طرف جانا ہے یہ آپ کا اختیار ہوگا، آپ نے تحریک چلانی ہے، آپ آرڈر کریں گے سارے لوگ جائیں، لیکن لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے، ایک دوسرے کو گالی نہ دے، اگر کچھ سٹیپ ہم آگے کی طرف لے گئے تو ہم بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، آپشن ایک ہے کہ ہم نے مزاحمت کریں، ہم ہر صورت میں اپنی حقوق کی حفاظت کے لیے روڈوں پہ بھی نکلیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، اور کسی طور پر اگر کسی کا خیال ہے خان صاحب نے آج یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی، اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہم اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ خان صاحب کا پیغام آ گیا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو، تو تیاری ہم نے مکمل کرنی ہے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے جہاں آج سے ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں۔ اسٹریٹ موومنٹ میں ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اور انصاف یوتھ ونگ نے خصوصی طور پر کلیدی کردار ادا کرنا ہے، اپنے یہ آگاہی مہم شروع کرنی ہے۔ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا KP سے، انہوں نے کہا KP سے اس کو کہہ دو تیاری پکڑے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ سہیل کو کہا تیاری پکڑے سڑکوں پہ آ جائے۔ جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ نکلیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، عمران خان کو ہم بتا دیں وہ کس سے بات۔ عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، بات ختم ہو گئی ہے، وہاں بات ختم ہو گئی۔ جیسے عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی ہے بات، انہوں نے واضح طور پہ پیغام بھیجا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے کسی سے بات نہیں کرنی۔ چکزئی صاحب مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے چکزئی صاحب کیا کہتے ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سارے عمران خان کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، تو آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں۔ یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں۔
کافی انہوں نے باتیں کی. رانا صاحب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فیملی آپ کو بتا رہی ہے جو بات مفاہمت کی کرے گا وہ نہیں ہے, وہ تو ساتھی بھی نہیں ہے. ججز کا انہوں نے کہہ دیا, کچھ سخت الفاظ تھے جو قانون کے مطابق ہم نے ڈیلیٹ کر دیے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیا جائے گا, ان کے نام یاد رکھے جائیں گے, وہ وقت آئے گا ان کے بچے بھی ڈسون کریں گے, ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. سو اب ججز کی دھمکیاں آ گئیں, یہ بھی کہہ دیا جو بات کرے گا. میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر اب محمود اچکزئی صاحب آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں بات چیت کے لیے, تو کیا آپ ابھی ان کو سیریسلی لیں گے, ان سے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں, محمود خان اچکزئی صاحب نے یا وہاں پہ اور جو کوئی سینئر ایلیمنٹ موجود تھا, انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے اپنے تئیں درست بات کی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے جو پیغام کا تعلق ہے تو وہ جو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے, جس کا کچھ حصہ آپ نے چلایا ہے اور کچھ حصہ آپ جو ہے وہ نہیں چلا سکے, وہ پیغام درست ہے. عمران خان صاحب کا وہی فیصلہ ہے, اور پھر پی ٹی آئی میں اور کون ہے جو اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے وہ مذاکرات کرے گا یا بات کرے گا. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے اور آج بھی انہوں نے تصادم کا راستہ اختیار کیا ہے, مکالمے کا انہوں نے راستہ اختیار نہیں کیا. تو یہ تصادم کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس سے پہلے 2-3 بڑی سیریس کوششیں کی ہیں. 25 مئی 2022 کو انہوں نے کوشش کی, اس کے بعد پھر 9 مئی کو ایک یعنی فل فلیج کوشش بھی تھی, سازش بھی تھی, حملہ بھی تھا, اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2024 کو, اور اس مرتبہ بھی 26 نومبر 2025 کو ان کا یہ پروگرام تھا. اس کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ اور پوری تیاری کر رکھی تھی. یہ پھر جو ملاقاتیں بیچ میں بند ہوئی ہیں تو اس سے پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہوا ہے. تو اب بھی وہ اسی بات پہ کھڑے ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اپنے طور پہ ٹھیک ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے, لیکن ان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل تصادم کی ہے. تو آپ پھر اب آپ تحریک تحفظ عین پاکستان کو کیا اب آپ ایک ڈائیلاگ پارٹنر نہیں مانتے؟ کیا آپ کے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل. دیکھیں اگر اس میں پی ٹی آئی موجود ہے تو پھر آپ ڈائیلاگ والی بات جو ہے نا اس کو پھر نہ ہی سمجھیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ٹھیک ہے. پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ تصادم کا راستہ جو ہے یہ کسی طرف نہیں لے کے جائے گا. نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ رانا صاحب ٹھیک نہیں ہوں گے. رانا صاحب جب تحریک تحفظ عین پاکستان بنی تو سب کا خیال تھا کہ بڑا اچھا ایک پولیٹیکل موو ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پالیسی پہ رہے, عمران خان اپنی پالیسی پہ رہے, ایک پیرلل پلیٹ فارم بن گیا ہے جس سے آپ لوگ بھی انگیج کر سکتے ہیں, انڈائریکٹلی گفتگو ہو جائے گی. میں اب پوچھ رہا ہوں کہ اس اعلامیے کے بعد اور پھر علیمہ خان کے اس بیانیے کے بعد, اب اس میں سیکرٹری جنرل اسد قیصر صاحب ہیں, وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں. اب ان تمام چیزوں کے بعد کیا اب آپ لوگ تحریک تحفظ عین پاکستان کو ایک کریڈیبل ڈائیلاگ پارٹنر سمجھ کے بات کریں گے کہ نہیں کریں گے ان سے؟ نہیں, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ صرف کیونکہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ود دی اپروول آف دی پارٹی اینڈ ود دی اپروول آف دی پارٹی لیڈر انہوں نے 4 مرتبہ ڈائیلاگ کی جو ہے وہ پیشکش کی ہے اور بڑی واضح کی ہے. انہوں نے یوم آزادی کے موقع پہ جو میثاق استحکام پاکستان کی آفر جو کی ہے وہ بھی بڑی واضح تھی, اور عسکری قیادت ساری اس وقت ان کے ساتھ بیٹھی تھی. اب اس پریشر کو, کیونکہ اس میں پھر لوگ بات کرنے لگے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر بعد میں جب سزا ہوتی ہے یا پکڑ دکڑ ہوتی ہے یا قانون کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ بھئی جب آپ بندوق لے کے نکلیں گے اور آپ جو ہے وہ اس بات کے درپے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کو چھوڑنا ہے نہ کسی کے بچوں کو چھوڑنا ہے, اور آپ کیا کیا ارادے بنا کے بیٹھے ہیں
کہ جی کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے، کسی کا نام یاد کیا ہے، کسی کو جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ پھر آپ اس بات کے اوپر جب آپ کے خلاف اس قسم کی سوچ رکھنے پر قانون کا نفاذ ہوتا تو پھر آپ روتے کیوں ہیں؟ تو پھر کیا یہ علیمہ خان کے اس بیان پہ تو اس پریشر کو سن لیں اس پریشر کو شیڈ کرنے کے لیے جو ایک سینئر اپنا طبقے کی طرف سے تھا کہ بھئی ایک طرف آپ کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ آگے سے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کو شیڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈرامہ کیا ہے. قطعاً جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی یہ سوچ نہیں ہے کہ وہ مکالمہ کرے یا وہ ڈائلاگ کرے. تو یہ تصادم کے راستے پہ ہیں، اسی پہ وہ اس وقت ہے اور اسی پہ رہیں گے. اس میں کوئی شک شبہ اگر کسی کو ہے تو وہ دور ہو جائے گا. تو یعنی کہ اب آپ کی پی ٹی آئی سے کسی فارمیٹ پہ کسی لیول پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے؟ مالک صاحب اپریل 2022 بلکہ اس سے پہلے آپ چلے جائیں جب یہ جولائی یا اگست میں آئے تھے برسر اقتدار اپنا جو ہے 2018 میں، وہاں سے لے کے آج تک انہوں نے نہ کبھی جو ہے وہ مذاکرات کی بات کی ہے، نہ وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مخالفین کو، جب وہ برس اقتدار تھے تو اپوزیشن کو، جب اپوزیشن میں آئے تو حکومت کو، وہ جو ہے وہ بالکل تصادم جو ہے وہ چاہتے ہیں. وہ ایک اور 9 مئی چاہتے ہیں، ایک اور جو ہے وہ 25 مئی 2022 چاہتے ہیں، وہ 26 نومبر 2024 چاہتے ہیں. وہ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پروگرام نہیں ہے. رانا صاحب دوسرا یہ بتائیں، یہ جو علیمہ بی بی کا بیان بڑا سخت آیا ہے ججز کے بارے میں، انہوں نے کہا دنیا میں بھاگنے نہیں دیا جائے گا، نام یاد رکھے جائیں گے، پیچھا کیا جائے گا، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. کیا اس پہ گورنمنٹ کیا کیس بنانے کا سوچ رہی ہے؟ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیس بن جائے گا اس بات پہ. نہیں، بالکل بنے گا، کیوں نہیں بنے گا. اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو چھوڑوں بھی گا نہیں، میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، تو پھر آپ بھی تو میرا بندوبست انہی معنوں میں کریں گے نا. یہ کوئی اتنا لوگوں کو سادہ نہ سمجھے. اس قسم کی گفتگو کر کے یہ لوگوں کو نہ اتنا سادہ سمجھیں اور نہ یہ سمجھیں کہ کوئی جو ہے وہ ان کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ چلا جائے گا. تو پھر آپ اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے کہ پہلے آپ نے انہوں نے اپنے دور میں جو ظلم کیا تھا تو لوگوں نے اس کو بھی فیس کیا تھا، تو اب بھی جو ہے وہ ان کے ارادوں کو جو ہے وہ فیس تو کیا اس تاثر کو آپ پھر کیسے زائل کریں گے؟ پہلے خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون تھی، آپ لوگوں نے ان کو زچ کرنے کے لیے ان پہ کیسز بنا کے سزائیں ڈال دیں. اب اگر آپ ان کی ہمشیرہ پہ بھی کیس بناتے ہیں تو بہت زیادہ پولیٹیکل کیسز کا امپریشن نہیں بنے گا کہ آپ نے صرف عمران خان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا. نہیں، کیوں امپریشن بنے گا؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ امپریشن بنانے والے بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ انہیں یہ نظر نہیں آ رہا سارا. کون سا جو ہے وہ پولیٹیکل کیس بنا ہے ان کی اہلیہ محترمہ کے اوپر؟ یہ اپنا جو توشہ خانہ والا سیٹ ہے، وہ جو بلگری سیٹ والا الزام ہے، آپ مجھے بتائیں غلط ہے وہ؟ نہیں رانا صاحب، اس میں آپ کو یاد ہے جب بیل اپلیکیشن لگی تھی تو میاں گل حسن صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ 2023 میں رولز چینج ہوئے تھے، تو 2018 کے تحت مقدمہ نہیں بنتا تھا، انہوں نے یہ لکھا تھا. تو تب تو توشہ خانہ میں میاں صاحب پہ بھی یہ رولز اپلائی ہوتے تھے، ان کے کیس ختم ہو گئے. زرداری صاحب پہ بھی یہی بنتی تھی وائلیشنز، ان کے کیس ختم ہو گئے. تو توشہ خانہ بھی تو ایک ہی بندے کے اوپر نظر آیا نا، تو سوال تو بنتے ہیں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ اس وقت ان کے اوپر الزام ہے، چلیں آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر بھی آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کون تھا جو صبح شام اس قسم کی جو ہے وہ تقاریریں اور لیکچر جھاڑتا تھا کہ جی کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، سرکاری خزانے سے 1 روپیہ بھی جو ہے وہ چرانا جو ہے وہ بہت بڑی خیانت ہے،
یہ سمندر میں کشتی الٹ گئی، وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا. کون تھا یہ اس قسم کی جو ہے وہ اپنا کہانیاں اور اس قسم کے لیکچر سنانے والا؟ اس آدمی کے اوپر اگر الزام ثابت ہو، یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا، 70 ارب روپے کا، کہ اس نے یہ جو ہے وہ سارا خرد برد کیا ہے، 1 ارب روپے جو ہے وہ یہ نیٹ کیش جو ہے وہ لوگوں سے پکڑتے رہے ہیں ادھر بنی گالا میں بیٹھ کے. کیا باتیں کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری سب کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے. تو رانا صاحب اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ آدمی جو ہے یہ اس نے کرپشن نہیں کی، وہ بھئی جو آدمی جو ہے وہ خود لوگوں کو سزائیں دے، لوگوں پہ مقدمے بنائے اور دن رات لوگوں کو چور اور ڈاکو کی گردان کرے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر 1 روپے کی بھی بددیانتی کرے نا، اس آدمی کو معافی نہیں ملنی چاہیے، باقی بے شک ساری دنیا کو دے دیں آپ. تو تقریروں میں تو سزا نہیں ہونی چاہیے نا، اگر جرم ایک طرح کے ہیں. اگر زرداری صاحب نے بھی گاڑی لے لی، نہیں تقریروں پہ نہیں، مقدمے بناتے رہے ہیں وہ بھائی، مقدمے بناتے رہے ہیں، تقریروں پہ نہیں. ہاں اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیں، اب آپ کہتے ہیں کہ گفتگو نہیں ہوگی، یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کال بھی دے دی. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا. ہاں نہیں سن لیں. بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ڈائیلاگ کی دعوت دے رہا ہے تو میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یا میں اس آفر کو نہیں، میں تو آج کے بعد کی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آج کے جو حالات بدل گئے. سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات نہیں کریں گے. اب انہوں نے 8 فروری کو 2018 سے لے کے 2025 تک، 2011 سے لے کے 2018 تک یہ اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یہ اپنے مخالفین کو صرف ختم کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب انہوں نے یہ تو پھر اللہ کو معلوم ہے نا کہ ختم کس نے ہونا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب دوسرے ذرا ماڈریٹ ہیں، وہ تھوڑی سی مدبرانہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسی فورم سے 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان بھی کیا، اور ان کا پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوگی. تو اس دن تو پورا ملک رکے گا، کیسے روکیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک شہر، ایک قصبہ بھی نہیں رکے گا. پورے ملک کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گلی نہیں رکے گی. کیا اس سے پہلے کیا گرفتاریاں شروع ہوں گی جو ہمیشہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، پریونٹیو میجرز ہوں گی کہ آپ دیں گے کھلی چھٹی کہ جو بھی ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھیں گے؟ نہیں، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے والوں کو تو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کو ضرور جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ جو بھی لوکل اتھارٹیز ہوں گی وہ فیصلہ کریں گی. لیکن کوئی بلا وجہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ جی میں نے اس دن لوگوں کو زبردستی روکنا ہے تو اس کے خلاف بالکل ہونی چاہیے کارروائی. رانا صاحب یہ سچویشن کب تک چل سکتی ہے؟ ٹینیبل ہے کہ ملک کی واحد سیاسی جماعت اور واحد مین اپوزیشن لیڈر، پاپولر بھی ہیں، مین اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو ایک کے بعد دیگری کیسز میں 7 سال 10 سال 14 سال سزائیں سناتی جائیں اور ایک جمود سا بن جائے پورے ملک میں، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھلے وہ اس طرح رجسٹ نہیں کر رہی لیکن وہ بھی یکجا ہو جو ہے رہی نا، کب یہ تک چل ملک سکتا میں ہے؟ نہیں بنے گا انشاءاللہ. نہیں یہ آپ کے ذہنوں میں جمود ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ملک میں یہ جمود نہیں بنے گا. یہ ٹینیبل ہے سچویشن؟ یہ آپ کے ذہنوں میں جمود ہے، اس کو نکال دیں. نہیں پریشانی تو بھائی ہے ان نا. کا اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 9 مئی میں جو سزائیں ہو رہی ہیں یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے؟ کوئی 9 مئی ہوا نہیں ہے، انہوں نے کیا نہیں ہے. ان کی آڈیو موجود ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے. کیا گفتگو کر رہے تھے اس دن 9 مئی کو کہ کس کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہم نے یہ کر دیا ہے. خود اپنے اکاؤنٹ سے لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو واٹس ایپ پر جو ہے وہ، تو اگر اتنی مضبوط ایویڈنس ہے رانا صاحب، تو پھر اب تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنی مضبوط ایویڈنس ہے
تو پھر وہ کیس وہ ٹرائل کیوں نہیں شروع کرتے؟ فرد جرم عائد کر کے ٹرائل کیوں نہیں شروع نہیں تو وہ سب سزائیں ہوئی تو ہیں اور کیا نہیں میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. سزائیں جس کے آپ اوپر عمران خان صاحب کو ویلا ہو رہا ہے کہ کہتے جی ہیں. سزائیں ہوگی سزا ہوگی وہ بھائی وہ جو ہے وہ 9 مئی میں سزائیں ہو رہی ہیں سب کو. نہیں میں عمران خان صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں. ان کو آپ کہتے ہیں نا وہ جی ماسٹر مائنڈ ہے اور فیض حمید کا بھی تعلق ہے, فیض حمید بھی بڑا مل کے کرتا رہا, تو پھر نہ فیض حمید کا ہم نے کیس دیکھا 9 مئی کا, نہ عمران خان کا دیکھا, تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ بیانیہ خالی بنا رہے ہیں, تو کیس ہے نہیں آپ کے پاس, ایویڈنس نہیں ہے. نہیں کوئی بیانیہ نہیں بنا رہا. اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں اور ود ایویڈنس جو ہے وہ جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور باقی 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ سٹے وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا رکے رہے ہیں. اب وہ جب سٹے خارج ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلے مسلسل آ رہے ہیں. فیصلے میرا خیال ہے پچھلے 1 مہینے میں جو ہے وہ متعدد فیصلے آئے ہیں. اور باقی عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے. اور باقی اگر وہ حصہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی اور اس میں جو ہے کوئی ودن فورسز جو ہے وہ کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے, تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی بات ہوئی تو وہ سامنے آئے گی. میں اس بات سے جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوں. اچھا ران صاحب, جاتے جاتے ایک اور چیز ذرا سمجھا دیں. آپ خود وکیل ہیں, آپ لا منسٹر بھی رہے ہیں. یہ جو میں فیصلہ پڑھ رہا تھا عمران خان صاحب کا, یہ لیٹسٹ توشہ خانہ والا, اس پہ جج نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ سزائیں کٹھی چلیں گی کہ کنزیکٹو چلیں گی, کنکرنٹ یا کنزیکٹو. لیکن عطا اللہ طارر صاحب نے کہہ دیا کہ جی ایک تو یہ کنکرنٹ نہیں ہے, یہ ایک کے بعد دوسری چلے گی, اور یہ سزائیں بھی تب چلیں گی جب وہ پہلے القادر والی سزا ختم ہو جائے گی. وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو کیس بھی دوسرا ہے, وہ کیسے اس سے لنک ہے, اور اس میں بھی لکھا نہیں ہوا کہ کنزیکٹو ہے کہ کنکرنٹ ہے. اور جو القادر ٹرسٹ تھا اس میں بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ کنکرنٹ ہے کہ کنزیکٹو ہے, لیکن یہی ازمپشن ہے کہ وہ کٹھی ہی چل رہی ہیں. تو ذرا آپ اس میں کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں یہ بات چل رہی ہے؟ ویسے تو دیکھیں ویسے تو اپیل میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جایا کرتی ہیں اور یہ بھی ہو جائے گی. لیکن میری جو ہے وہ لا کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر کچھ نہ لکھا ہو تو پھر کنکرنٹ ہی ہوتا ہے, پھر سزائیں جو ہے وہ اکٹھی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ وقت دینے کا, ہمیشہ کی طرح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. انفارچونیٹلی بڑی شارٹ لیوڈ ہیپینس تھی جب میں نے کل کا اعلامیہ دیکھا, اور میرا خیال تھا کہ شاید اب گفتگو کے راستے کھلیں, لیکن اب تو لگتا ہے کہ ہم ایک ٹوٹل ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر اور کیسز ہو گئے ان کے اوپر, علیمہ خان پہ بھی ججز والا کیس بن گیا, تو مسئلہ اور تیز ہو جائے گا, شاید گرمی اور بھی ہو جائے. لیکن میں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ ضرور کرنی ہے کہ جب ان کے ایک اعلامیہ میں ایک بات انہوں نے کی تحریک تحفظ آئین نے, کہ جی جمہوریت اور اس کے لیے جو یہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے پی ٹی ایم, اس پہ سے بھی پابندی ہٹائی جائے. بالکل ہٹانی تمام پارٹی سے چاہیے, لیکن وہ پارٹی جو نہ آئین کو مانے نہ پاکستان کے جھنڈے کو نہ مانے. یہ ابھی جو پشاور میں جرگہ ہوا تھا آل پارٹیز کا, اس میں دائرے میں آپ دیکھیں گے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ترانہ چل رہا تھا, ان لوگوں نے اس پہ اٹھنا گوارا نہیں کیا. جمہوریت بالکل ٹھیک, ہیومن رائٹس بالکل ٹھیک, لیکن وہ جماعتیں جو پاکستان کا آئین نہ مانے, جو پاکستان کے جھنڈے ترانے کے احترام میں کھڑے ہونا اپنی بےزتی توہین سمجھیں, کیا ان پہ بین ہٹنے چاہیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.